پھر مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت 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 ہے رمضان۔ مجھے صبح کے بارے میں جو چیز پسند ہے وہ ہے تازہ ٹھنڈی ہوا، پرسکون خاموشی میں پرندوں کی چہچہاہٹ۔ صبح سویرے کمیونٹی میں جاگنگ ایک کامیاب دن کے لیے ضروری ہے۔ خوبصورت صبح کا آغاز۔ کیا آپ کو پتا ہے مجھے اپنی صبح کیوں پسند ہے؟ کیونکہ میں ایسی ہی ایک جگہ اٹھتی ہوں، الجدید گلف ہلز، جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر۔ گلف ہلز میں پہلے سے موجود 24/7 سیکیورٹی، 13 لش گرین پارکس، سائیکلنگ ٹریک، جاگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت۔ ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے۔ الجدید پراپرٹیز، آپ کے بہتر مستقبل کا ضامن۔ يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with 4, 5, or 6 rooms are available. So why not evaluate the construction work on site first and then make a booking? Victoria Residency Designer Project, an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. سبحان اللہ اور ایمان افروز نعت اور ایمان افروز بیان کے بعد اب ہمارے اس سیگمنٹ میں موجود ہوں، وہ ہے ہمارا رمضان گھرانہ سیگمنٹ۔ ناظرین کرام، اس گھرانہ سیگمنٹ میں ہماری پوری کوشش ہے کہ برادری کے ہی نہیں، کچھ ایسے گھرانوں کو، کچھ ایسے خونی رشتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں جن کا کسی نہ کسی انداز میں سماجی، سوشل، کہیں ہیں کاروباری حوالے سے اگر ان کو دیکھا جائے، ان کے رشتوں کی مماثلت اور ان کے رشتوں میں پیار اور اپنائیت کا جو تاثر ہم ہمیشہ سے محسوس کرتے ہیں،
وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں اس رمضان گھرانہ میں پیش کر سکیں. اس گھرانہ رمضان گھرانہ ٹرانسمیشن اور ہماری پوری رمضان ٹرانسمیشن نعمت ہے. رمضان کو ہمارے ساتھ جن اسپانسرز نے تعاون کیا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے, اس میں ہمارے ٹائٹل اسپانسر الجدید پراپرٹیز, ہمارے پاورڈ بائی اسپانسرز میں سبرینا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز, رومی گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, تھارا گروپ آف کمپنیز, تالو ایسوسیٹ اور دیگر ہمارے ڈائمنڈ, گولڈ, سلور اور گفٹ ٹیمپر پارٹنرز کے ہم دل کی گہرائیوں سے مشکور ہیں جنہوں نے اس پوری ٹرانسمیشن کو آپ تک اتنی کامیابی سے پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو بات ہو رہی تھی رمضان گھرانہ کی, اور آج کے ہمارے رمضان گھرانہ کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یقینی طور پر ایک ویل نون سوشل پرسنالٹی ہیں, بزنس کے حوالے سے بھی یقینی طور پر اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. انتہائی ہنس مکھ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہنس مکھ شخصیت محفل کو زعفران زار بنانا اور یقینی طور پر جہاں بھی بیٹھتے ہیں اپنا ایک حلقہ احباب بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں ہم ہمیشہ یاد بھی رکھتے ہیں اور دنیا بھی ہمیشہ یاد رکھتی ہے. ورلڈ ممبر آرگنائزیشن کے ریجنل ٹریجرر رہے آپ, مڈل ایسٹ چیپٹر کے چیئرمین ہیں شیخا گروپ آف کمپنیز. یقینی طور پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے ساتھ جناب الطاف محمد صاحب موجود ہیں. السلام علیکم الطاف. وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اللہ. بہت شکریہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں رمضان کے اس موقع پر افطار سے چند لمحوں قبل ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. جزاک اللہ, آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے. جزاک اللہ. ان کے ساتھ رمضان گھرانہ, میں نے کہا نا خونی رشتوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں. تو ان کے ساتھ ایک انتہائی ٹیلنٹڈ نوجوان کہوں گا, ٹین ایجر ہیں, اور یقینی طور پر او لیولز کے طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور خوبی اور دین سے لگاؤ کہ درس نظامی کے دوسرے سال کے طالب علم ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوبر بھی ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی رکھتے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو کووڈ میں آغاز کیا تھا, گو کہ آغاز تھوڑا سا سلو ہے کیونکہ پڑھائی بھی ساتھ ہے, درس نظامی جیسا اہم ترین شعبہ بھی ساتھ لیے چل رہے ہیں, تو تھوڑا سا وقت کم ملتا ہے, لیکن کوشش پوری کر رہے ہیں کہ یوٹیوب پر اپنا کچھ نہ کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کی کوشش کر سکیں. میرے ساتھ الطاف محمد صاحب کے صاحبزادے محمد داؤد محمد موجود ہیں. السلام علیکم داؤد. وعلیکم السلام. داؤد بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, اور آج انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اب تک کے ہمارے سب سے ینگسٹ گیسٹ ہیں آپ, اور یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں آپ کو آج پوچھوں گا بھی اور آپ سے کچھ سوالات بھی ہوں گے, لیکن میں آغاز یقینی طور پر بڑوں سے کروں گا. رضا صاحب, ایک جب جرنی ہوتی ہے ایک گھر کے سربراہ اور ایک گھر کا سب سے چھوٹا سپوت جب ساتھ بیٹھا ہو, تو خود میرے لیے بھی بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ میں کیا سوال کروں, کس سے آغاز کروں. لیکن یقینی طور پر میں پہلے آپ سے آغاز کروں تو کوئی وقت تو ایسا ہوگا کہ جب آپ بھی یہ ہوں گے داؤد, محمد داؤد, تو وہ وقت الطاف محمد کا کہاں گزرا, کیسے گزرا, کن لوگوں کے درمیان گزرا, اور اس وقت کا فائدہ آج اگر ہم ایک کامیاب بزنس مین, ایک کامیاب سماجی کارکن کی حیثیت سے میں آپ کو دیکھتا ہوں, تو وہ وقت کی جو سیکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ آج آپ کو کہاں تک لے گئی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطاف بھائی, آپ نے وہ کہاں لے کے چلے گئے آپ, مطلب ابھی 52 ایئرس, آپ 15 سال کی عمر میں 16 سال کی عمر میں لے کے جا رہے ہو. تو یہ ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یار, اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اور پتہ ہے نہیں خیال ہے کہ اتنی تلخ یادیں ہوں گی آپ کی. نہیں, مزیدار بات یہ ہے کہ 15 سال کی عمر میں نے سفر شروع کر دیا تھا. 15 سال 16 سال کی عمر میں محلے میں کھیل نہیں رہا تھا, میں یو ایس میں تھا. میرے والد صاحب جو تھے, ہم لوگ ماشاء اللہ سے 6 بھائی ہیں, تو میرے اور بہن ایک بھی نہیں تھی ہماری, تو میرے والد صاحب تھوڑے سے وہ کہتے ہیں نا مینلی کہ بھائی یہ میرے گھوڑے ہیں, ان کو ریس میں دوڑا دینا ہے نا, تو وہ مجھے ایٹ دی ایج آف 15 وہ مجھے یو ایس چھوڑ کے آ گئے تھے, اور آئی بلیو $75 to $100 دیا تھے. اور کبھی کبھی سناتا ہوں ان کو بھی, یہ بھی کبھی کہتے ڈیڈی آپ کے تو اتنے کتابوں کے پنے کہ کبھی میں نے کہا جب کھلتی ہے تو بات کھول دیتے. آج کے یہ ساری کتاب آپ نے یہاں کھول دی؟ نہیں, ساری کتاب چلے کوشش کرتے جتنا. تو وہ اس وقت $100 دیے تھے, اور 2 ہفتے کے بعد بھی میرے پاس رہائش جا کر رہا تھا, اس کو دینے کے لیے میرے پاس رینٹ نہیں تھا. تو وہ 15 سال کی عمر تھی. آپ سوچیں 15 سال کی ایج کے اندر, ظاہر سی بات ہے یہاں پر میں نے اپنے میٹرک کا ایگزام دیے اور میں نکل گیا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1986. وہاں گئے, وہاں پر رہے, وہاں پر اسٹرگل کیا, 2-3 4 مہینے 6 مہینے آ گئے, ریدم میں آ گئے. وہ کانفیڈنس وہ مجھے زندگی بھر کام آیا. جب آپ 15 سال کی عمر میں جاتے ہیں غیر میں
وہ بھی US کے اندر. اور اس وقت واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا. اس وقت اگر مجھے کوئی پریشانی ہوتی تھی میں خط لکھتا تھا اپنی ماں کو. وہ خط میری ماں کو 45 ڈیز میں ملتا تھا اور اس کا جواب مجھے 45 ڈیز میں ملتا تھا. تو مطلب آپ سمجھے کہ اس وقت تک وہ پرابلم ختم ہو چکا ہوتا تھا. کیا بات, جب تک کہ مجھے پرابلم کا حل مل چکا ہوتا تھا. ہاں, تو ظاہر سی بات ہے اس وقت اتنی آسانیاں نہیں تھیں. بالکل صحیح. لیکن اس ایرا نے ایک بڑا مجھے کانفیڈنس دیا. اس کانفیڈنس نے میری زندگی میں جتنے بھی اپ اینڈ ڈاؤنز آئے, میں اس وقت تو یاد کر کے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرا مطلب مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا. جہاں میں گرتا ہوں وہاں پر مجھے پتہ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میں نے اٹھ جانا ہے. کیونکہ یو ڈونٹ لوز انٹل یو ایکسیپٹ دیٹ یو آر لوزنگ. بڑی اہم ترین بات کی, اور کئی بچے جا بھی رہے ہیں, آگے بھی جائیں گے. میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ ایک 15-16 سال کا بچہ اکیلا US میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے نا, یعنی پریکٹیکل لائف تو اس سے پہلے آپ کی تھی نہیں, وہ آپ نے وہاں آغاز کیا. کیسے دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کی, میں آج کے بچوں کو آپ کیا سبق دینا چاہیے؟ وہ کیا اصول آپ نے بنائے اپنی زندگی کے وہاں پر رہتے ہوئے, یا کن لوگوں نے آپ کو زیادہ موٹیویٹ کیا کہ آپ ایک مستند ترین, یعنی کہ اپنے آپ کو کئی ایسی خرافات سے بچاتے ہوئے جو ہے وہ آج آپ ایک منفرد مقام پر ہیں. نو ڈاؤٹ آپ وہاں بھی نہیں رہے, آپ کی جڑیں اپنے جو ہے اپنی ملک کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ جو ہے اب تک جڑی ہوئی, اپنے مذہب کے ساتھ. سب سے بڑی بات, جس وقت میں وہاں گیا وہاں پر کوئی میں ہم ٹاکنگ 1986 میں کوئی اس طریقے سے مساجد اور نہیں ہوتے تھے, یا اس طریقے سے آپ کا سوشل میڈیا نہیں تھا کہ جس سے آپ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں. تو بیٹھ جانا بڑا آسان, بہت آسان تھا, بہت آسان تھا. لیکن یہاں پر ماشاءاللہ میرے وہ صحبت تھی, میں ضرور نام لینا چاہوں گا. ہمارے پیر صاحب ہیں تھے حضرت شاہ تراب الحق صاحب, ان کا میں مرید ہوں. پھر مولانا الیاس قادری صاحب, ان کی دو کی صحبت سے میں لے کے نکلا اس وقت. تو اس صحبت نے پھر وہاں پر جانے کے بعد میں نے ایک چیز ہمیشہ وہ کی میں نے اپنی کمپنی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھی. مجھے پتا تھا کہ جہاں کمپنی آپ کی بگڑی وہاں پر آپ کے کنٹرول میں زیادہ چیزیں نہیں رہیں گی, کیونکہ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا, آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کے پیرنٹس یہاں پر ہیں, ان کو آپ نہیں دیکھ سکتے, ان سے مل نہیں سکتے. تو الحمدللہ وہاں پر جو کمپنی تھی وہ میں نے سلیکٹڈ رکھی. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑا بہت میں نے پیچ اپ رکھا. پھر رہا بھی اگر کسی کے ساتھ تو پیئنگ گیسٹ, کوشش کی کہ فیملی کے ساتھ رہوں. کبھی بھی جب بیچلرز کے ساتھ ٹرائی کیا کہ نہیں رہوں, کیونکہ شروع کے 2-3 مہینے رہا جس میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ مطلب کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کی سوچ ہے اب کہ مطلب ڈرگز ہر چیز اس وقت چل رہی تھی اسی جگہ پہ جہاں پہ میں رہتا تھا. تو وہ 3 مہینے کے اندر میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیچ کیا ان لوگوں سے, اور اپنا ایک فیملی کا ایک سیٹ اپ کیا کہ بھائی کہیں فیملی پہ آئیں گے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے میری روٹس کا پتہ تھا کہ یار آگے ماں باپ نے بھی ایک امیدیں لگائی ہوئی تھیں, بھائیوں کی بھی کا بھی ایک فیوچر تھا. تو ایک مشن کے ساتھ گئے تھے. تو الحمدللہ کاربن بھی رہے, الحمدللہ اپنے آپ کو ایک اس لیول پر, نو ڈاؤٹ کہ اپس اینڈ ڈاؤن تو بڑے رہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایسے معاشرے سے جہاں پر بدک جانا یا تھوڑا سا اپنے ٹریک سے ہٹ جانا بڑا آسان ہوتا ہے, اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, صرف اللہ تعالیٰ کے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب ترین جو ہے انسان کی حیثیت سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب تو آج تک کوشش میں لگے ہوئے کہ کامیاب ہو جائیں, کیونکہ کامیابی تو اس وقت ہے کہ جب آپ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ, وہ کامیابی ہے. لیکن آپ کا انیشلی طور پر کامیاب وہ ان چیزوں سے بچاتے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس بوسٹ تھا. وہاں سے نکلا تو آبویسلی جب وہاں سے 5 سال بعد واپسی ہوئی میری, اور 5 سال میں نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا تھا, کیونکہ میں نے کہا نا اس وقت ایزی ایکسیس نہیں تھا. تو 5 سال کے بعد جب واپسی ہوئی تو یس آئی واز اے ڈفرنٹ مین, آئی واز اے ڈفرنٹ پرسن. 21 کی ایج میں میری میچورٹی لیول وہ تھا جو وہ کچھ دیکھا تھا جو 40 سال کی عمر 50 سال کی عمر میں بھی لوگ ایکسپیرینس نہیں کرتے, جب ایک ہی باکس میں یا ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے. اوبویسلی آپ نے سنا ہے کہ سفر آپ کو سکھاتا ہے, عمر آپ کو سکھاتی ہے. تو میں نے تو ارلی ایج میں اتنا بڑا سفر کر لیا, اور کوئی بھی نہیں تھے پیرنٹس وغیرہ, تو سارا جو میں $75 to $100 سے لے کے اگر میں کہیں $25-30 ہزار تک پہنچا ہوں سیونگز میں, تو کہیں نہ کہیں اپس اینڈ ڈاؤنس تھے, پلس جابس کے ایشوز. اچھا 15 سال کی عمر میں آپ کو لائسنس بھی نہیں ملتا ہے وہاں پر, ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ملتا. تو وہ کس طریقے سے اس کو کیٹر کیا. کمیوٹ کا پرابلم تھا, بسوں کے معاملات, لینگویج کے معاملات,
बस वो अब वो सोचते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये एक पूरी स्टोरी है, एक मैं कहता हूँ कि अगर देखा जाए तो एक शब गुजर सकती है इनकी वो बातें सुनते सुनते, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम वो बाब ज़रूर उजागर हो जाएं। आज सफ़ा ब सफ़ा ना सही, लेकिन वो बाब, वो हाइलाइटर्स ज़रूर हम आज अल्ताफ़ साहब की ज़िंदगी से बात के हम खोल सकें, ताकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यंगस्टर्स को कुछ लर्निंग हो सके। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में एक और यंग बॉय भी मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद दाऊद, पहले तो सवाल मेरा बड़ा ही अनोखी सी आपने जो है ना, जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स की तरफ निकलते हैं वो तो फिर जो है वो बाबू बनने के लिए निकलते हैं, यानी कि उनका फिर काम जो है ना वो बड़ी ऊंची, उनकी उड़ान बड़ी ऊंची हुआ करती है। नो डाउट ये भी अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन आपने बड़ा ही कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा दिलचस्प बनाया है। एक तो आप ओ लेवल्स और यकीन तौर पर आगे अल्हम्दुलिल्लाह आप ए लेवल्स की तरफ भी जाएंगे, दूसरी तरफ आप दर्स निज़ामी आलिम का कोर्स और उसके दूसरे साल के माशाल्लाह आप स्टूडेंट हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है आपकी अपनी खुशी भी थी इसमें या घर वालों की भी खुशी इसमें शामिल है? एक तो मेरा शौक़ भी था आलिम बनना, और फिर जो है दुनियावी पढ़ाई भी जो है वो साथ साथ होनी चाहिए। दीन की पढ़ाई तो चलती रहती है, दुनियावी भी साथ साथ होनी चाहिए, और मैंने कहा कि दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलें, इसलिए मैंने कोई ऐसी मुश्किल, पहले तो मैं ओ लेवल्स की बात करूंगा। ओ लेवल्स के आप स्टूडेंट हैं और यकीनी तौर पर आगे आप ओ लेवल्स के लिए जाएंगे। ओ लेवल्स में मैट्रिक लेवल और ओ लेवल्स में आप समझते हैं कि ओ लेवल्स आपको ज़्यादा बेहतर लगा या आप मैट्रिक सिस्टम की तरफ भी जा सकते थे? मुझे ओ लेवल ज़्यादा बेहतर लगा, ओ लेवल। अच्छा, आपके बड़े भाई हमज़ा माशाल्लाह आप तो डॉक्टर बन चुके हैं और आला तालीम के लिए यकीन तौर पर मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं। अब ओ लेवल्स के बाद आपके क्या इरादे हैं? ओ लेवल्स के बाद फिर इंशाल्लाह अपना शौक़ पूरा करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। और अच्छा, आपको साइंटिस्ट बनने का शौक़ जी। अब तक कोई चीज़ ईजाद की है या कोई चीज़ ऐसी? आजकल साइंस में बहुत सारी जो है वो शोबे होते हैं। आप किसी ख़ास शोबे की तरफ जाना चाहेंगे कि आप कोई बल्ब ईजाद करेंगे, आप जहाज़ ईजाद करेंगे, आप रॉकेट की तरफ जाना चाहेंगे, आप कोई और ऐसी, या किस चीज़ पर, यानी कि साइंस मीन्स रिसर्च हम कहते हैं, कौन सा शोबा है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मोहम्मद दाऊद को? मैं रॉकेट्स में, लेकिन सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर कुछ नया बनाएंगे, कुछ नई चीज़ बनाएंगे आप। रॉकेट और जहाज़ को मिला के कोई तीसरी नई उड़ने वाली चीज़ बनाने वाले हैं। बहरहाल ये तो मजाकन बात थी, नो डाउट। हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं, और जिस बाबरकत महीने में मैं और आप सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो कबूलियत की घड़ी हो। ठीक है, तो रमज़ान का महीना में तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप जिस भी शोबे में कदम रखें, और नो डाउट आपने जिस जगह, जिसकी बात मैं अब करने वाला हूँ, उस जगह जहाँ आपने कदम रखा है, क्या ही कहना है। दर्स निज़ामी मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात भी है कि आप हमारे बच्चे ओ लेवल्स ए लेवल्स के साथ साथ कॉम्बिनेशन बनाते हुए, जैसे कैसा लग रहा है दर्स निज़ामी का वो दीन को समझने की जो तड़प है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, कैसा सफ़र जारी है अब तक? अब तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। 8 साल का अरसा जो है वो एक बहुत लंबा होता है कि यार 8 साल पढ़ना, लेकिन बंदा अगर फोकस रहे और तो फिर इंशाल्लाह पास हो जाता है। अभी होप्स हो कि आप एक ना सिर्फ ये कि एक तरफ अपनी ये तालीम, दुनियावी तालीम और साइंस, और दूसरी तरफ आप दर्स निज़ामी के भी आलिम के तौर पे, जब आलिम और आलिम फ़ल्कियात जब मिलेंगे तो मेरा ख्याल है कि एक भरपूर कॉम्बिनेशन होगा। एक और तीसरी भी आपका शौक़ जो है वो यूट्यूबर बनने का, और मैंने बाकायदा ख़ुद आपको देखा भी है, मैंने आपको इंटरव्यू भी दिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक तकरीब आपके घर की थी, तो उसमें दाऊद वो अब तक उसमें कोई कामयाबी हुई? मेरा ख्याल है अब ज़्यादा फोकस नहीं करना मैंने अब तक, आपके 2-5 हज़ार तो मेरे ख्याल सब्सक्राइबर होने चाहिए थे। असल में साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी और पेपर्स वगैरह भी होते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ वो चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया था, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कंसिस्टेंट रहूँ। कंसिस्टेंसी होगी, और इसमें आप अब तो जब आपके पास दीन का इल्म भी हासिल होगा तो आप बहुत सारी ऐसी आपके पास एवेन्यूज़ मिल जाएंगे। मेरा ख्याल है यू आर वन ऑफ द यूनिक यूट्यूबर कि आप दीन और दुनिया, यानी कि ओ लेवल्स और रिसर्च की तरफ जाने वाली चीज़ों को मिला के जब आप पेश करेंगे तो हो सकता है कि आपकी व्यूअरशिप से और बहुत सारे लोग भी फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए, और इस फैमिली से, रमज़ान घराना की इस फैमिली से हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्फे की तरफ चलते हैं, और रमज़ान घराना में इस वक्त वक्फे का वक्त है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होती है, हमारे साथ रहिएगा।
خوش آمدید ایک بار پھر رمضان گھرانہ کے اس خوبصورت سیگمنٹ میں، جہاں پر ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں کچھ ایسے گھرانوں سے جو اپنے اپنے شعبوں میں، اور آج کے ہمارے مہمان الطاف محمد صاحب اور ان کے بیٹے محمد داؤد محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. الطاف صاحب، پھر گفتگو کا سلسلہ آپ سے ہی جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب تھوڑی سی بات ہمارے سماجی اداروں کی بھی ہو جائے. ہمارے آپ کے سماجی شعبے میں یقینی طور پہ منفرد مقام ہے مڈل ایسٹ چیپٹر کہ آپ کم و بیش 3 سال ریجنل ٹریجرر رہے ورلڈ ویمن آرگنائزیشن، جو دنیا بھر میں ویمن برادری کی نمائندہ تنظیم ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا، آپ کی ذاتی نظر میں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کا اب تک کے کام اور آگے آنے والے دنوں میں کس لیول کا یہ کام ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے. ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے گراس روٹ لیول پر آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے، کیسے دیکھتے ہیں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی اس ایکسپیرینس کو؟ الطاف بھائی، میں جب اس کام میں، ویسے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے مواقع دیے کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، ہم تو اسی قابل نہیں ہیں. جب WMO میں گیا میں، خاص کر کے ایسی آرگنائزیشن میں، تو مجھے یہ تھا کہ بہت کام کرنا ہے، باقی ہے جو ہے. بٹ میں WMO کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ویمن آرگنائزیشنس کے جو لیڈر ہیں، ان کا جو درد میں نے جب قریب سے دیکھا، میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یار کیا لوگ ہیں یہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنے زبردست لیڈرز جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی میں دیے ہیں، جو ٹھیک ہے کبھی کچھ کر سکتے ہیں، کبھی کچھ نہیں کر سکتے، مگر درد ان کا پرخلوص ہے. کوئی میں نے ایسا لیڈر نہیں دیکھا جس کو صرف یہ ہو کہ یار ہم نے جو ہے بس وہ ٹی وی پہ آنا ہے یا شو کرنا ہے یا پاور چاہیے یا سیٹ چاہیے. میں نے دیکھا یہ لٹرلی گراؤنڈ پہ جا کر ان کو کوئی ایسا کام کرنا ہے، کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں جو کمیونٹی نہیں، ہیومینٹی کے لیے بھی گیم چینجر کو. اور میں بڑا امپریس ہوا. میں نے کہا یار میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. بٹ میں نے کہا یار یہ تو مجھ سے بہت آگے کی سوچ رکھ رہا ہے. میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ان کے ساتھ اگر میں فالو بھی ان کو کر لوں نا تو بھی میری کامیابی ہے. ان سے قدم بقدم مل بھی گیا، قدم سے پیچھے بھی قدم لگ لوں تو بھی میری کامیابی ہے. میں نے ظاہر سی بات ہے، کمیونٹی ہے، باہر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. بٹ میں ان کو بتا دوں کہ کوئی بھی اس لیول پہ جو پہنچا ہے نا، وہ صرف اس لیے نہیں پہنچا ہے کہ بس اس کے پاس پیسہ تھا یا نام تھا یا اس نے کوئی سیاست کھیلی. نہیں، اس کمیونٹی کے لیڈرز اس جگہ پہ پہنچے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے پہنچے اور اللہ نے انہیں سلیکٹ کیا ہے، اور وہ واقعی بہت ہی قابل لوگ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. تو ایک بڑی اہم ترین، یعنی کہ میں کہوں یہ کو انسیڈنٹ کہوں یا بڑا خوشگوار تجربہ کہوں، کہ جب آپ نے ریجنل ٹریجرر کی حیثیت سے جس دور میں سنبھالا ہے، اسی دور میں سلمان اقبال صاحب جو ہے وہ پہلی مرتبہ صدر بنے 3 سال کے لیے ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے. اور یہ دنیا بھر میں اس پرٹیکولر ٹائم کو بڑا سراہا گیا اور نو ڈاؤٹ ڈیلیور بھی ہوا اس دور کے اندر. سلمان اقبال صاحب، پھر وہاں پہ آپ مڈل ایسٹ چیپٹر میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ شیخانی فیملی نے تو کیا ہی کمال کر دیا ہے. محمود شیخانی UK سے کر رہے تھے. اوور آل جس دور جو آپ کو ایک بڑا کامیاب ترین دور ملا، یعنی کہ سلمان اقبال کی بات کریں تو وہ ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں WMO جن کا برین چائلڈ تھا حاجی عبدالرزاق صاحب، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ ایکسپیرینس آپ کا سلمان اقبال صاحب کے ساتھ آپ کی ڈے ٹو ڈے ملاقات میں رہی، کیونکہ آپ UAE سے تھے. خود سلمان اقبال کا بھی ہمارا ہیڈ کوارٹر بھی جو ہے، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ دبئی میں ہم زیادہ تر ملتے ہیں پورے دنیا کے WMO کے ممبرس. تو یہ آپ کا تجربہ سلمان اقبال کے ساتھ، خود ان کی سوچ کو آپ نے کیسا پایا؟ اب میں جو لیڈرز کی بات، جو میرا جو رہا نا زیادہ رابطہ ان لوگوں کے ساتھ ہی رہا زیادہ. ظاہر سی بات ہے پاکستان میں بھی لیڈرز تھے، وہاں پر بھی تھے، سب سے میرا رابطہ تھا خاص کر کے احمد شیخانی، محمود شیخانی، سلمان اقبال. یار مطلب مطلب آپ سمجھیں ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ ابو دی لیڈرشپ ہیں. مطلب وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آلریڈی، جیسے سلمان بھائی ہیں، سلمان بھائی کوئی 17 to 18 کمپنیز کو چلا رہے ہیں.
ہی از اے CEO of 17 to 18 companies. اور اس کے بعد اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. اس کے باوجود بھی جو وقت وہ WMO کو فار دا کمیونٹی اینڈ ہیومینٹی دے رہے تھے وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی دے سکتا ہے انلیس اینڈ انٹل اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی بات ڈالے. اچھا ایک بڑی اہم بات جو یقینی طور پر جو لوگ ان سے زیادہ ملاقاتوں میں رہتے ہیں کہ جب بھی سلمان اقبال صاحب کو دیکھیں, محمود شیخانی کو دیکھیں, احمد شیخانی دیکھیں یا یہ اور بھی وہاں پہ احباب, یہ جب بھی ملتے ہیں ان کے درمیان بات صرف میمن کمیونٹی کی ہی ہو رہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا, ان کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا. ویری ٹرو. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم نہیں ملے نا تب تک ہمیں ایک تھا کہ یار یہ کیا لوگ یہ کام کرتے بھی ہیں یا صرف وہ, لیکن جب آپ ملتے ہو جب آپ کو تو آپ, اور اچھا صرف یہی نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, پیچھے سے بھی کہتے ہیں اور سامنے بھی تنقید کرتے ہیں, اور یہ اس کے باوجود بھی آؤٹ آف دا وے جا کے اسی کمیونٹی کی انہی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کو گروم کرنے میں بھی. مطلب میں تو کہیں بھی نہیں تھا نا, میرے اوپر تو آپ سمجھے کہ ایک طریقے سے محمود شیخانی کا احسان ہے جو مجھے اس فیلڈ میں لائے اور مجھے ایک ایسا راستہ, ایک ایسا دروازہ دکھایا کہ یار یہاں سے اس پلیٹ فارم سے آپ مدد کریں. تو وہ ہوا. دوسرا یہ کہ مجھے پتہ چلا کہ یار کس طریقے سے کام ہوتا ہے, اور جو لیڈرز ہیں ہمارے وہ کیا در رکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ اگر 3 سال دیکھو نا تو اس 3 سال کے اندر ایسے ایسے پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں کہ جیسے آپ کا صحت کارڈ ہو گیا, آپ کا یہ کیا کہتے ہیں یہ راشن تو نہیں, آپ کا فوڈ وغیرہ کا ہوا تھا بیچ میں. پھر آپ کا ایک فائنینشیل کوئی ایک ہے, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, مگر اس میں بھی انہوں نے ابھی وہ کیا ہوا ہے, ایک کارڈ ہے مجھے اس کا بھی نام نہیں آ رہا, صحت کارڈ نہیں, اس کا انسپائر کارڈ از اے گیم چینجنگ گیم. وہ اس لیے کیونکہ جب انسپائر کارڈ, ابھی صحت کارڈ آیا ہوا ہے, ابھی آپ کا اپ لفٹنگ پروگرام بھی چل رہا ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن اگر انسپائر کارڈ پہ ورک ہو رہا ہے, اگر انسپائر کارڈ جس دن لانچ ہوا نا آپ دیکھیے گا اتنا چینجنگ آ جائے گی ہماری کمیونٹی میں کہ وہ اس ایک کارڈ پہ ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. ناٹ اونلی فار دا پیپل کہ جو ضرورت مند ہیں, وہ بھی جو کنزیومر ہیں, جو دکاندار ہیں, ان کو بھی فائدہ ہوگا اس کارڈ سے. تو وہ جو ویژن تھا وہ سلمان بھائی کا تھا, اس کو لانچ بھی کیا ہے, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. ایز یو نو کہ جو کہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, بٹ وہ چل رہا ہے. آپ کئی ادارے پاکستان کی سطح پر, انٹرنیشنل سطح پر کام کر رہے ہیں, اور نو ڈاؤٹ یہ اداروں کا کمبینیشن جو ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈپلیکیشن آف ورک نہ ہو اور ایک یونٹی کے ساتھ کام کیا جائے, اس میں سب سے بڑی پیش رفت سلمان اقبال صاحب کے دور میں یہ ہو گئی ہے کہ اب ماشاءاللہ آل پاکستان میں فیڈریشن میں شبیر ہارون صاحب پریزیڈنٹ بنے ہیں. یہاں پر پاکستان چیپٹر کے ریجنل پریزیڈنٹ ماشاءاللہ اشرف مچھیارہ صاحب ہیں اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ. تو یہ ایک جو کمبینیشن ہے نا بڑا اچھا بن گیا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی WMO اور پاکستان کے آل پاکستان میں فیڈریشن, یہ دونوں مل کر مختلف پروجیکٹس کو کمبائن موومنٹ کے طور پہ, آپ اس کو کتنا خوشائند سمجھتے ہیں؟ دیکھیں لیڈرشپ کی کوالٹی میں ایک کوالٹی یہ آتی ہے کہ لیڈر ہر کام نہیں کر سکتا ہے, بٹ وہ جب رائٹ پرسنس کو رائٹ پوسٹ پہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے نا, دیٹس دا لیڈرشپ کوالٹی. سلمان بھائی نے اس دفعہ, پچھلی دفعہ بھی کیا اور اس دفعہ بھی ینگس کو لے کے آئے. ساری یوتھ جو آپ دیکھیں دبئی کے اندر اس وقت مڈل ایسٹ میں آپ کے جو وہ ہے وہ کامران غنی ہے, he's younger than me, he's probably 44 somewhere around that. تو آپ کیا, اور not only talented, اتنا ورکہولک بندہ ہے وہ بندہ, مطلب وہ اپنا پروجیکٹ بھی لانچ کر رہا ہے, اور اس نے یہ 2-3 مہینے ہوئے ہیں میرے خیال میں, شاید آئی بلیو, آئی ایم ناٹ شیور, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, پر آئی تھنک تقریباً نہیں تو 50 ممبرس تو ایڈ ہوئے ہوں گے اس میں, تقریباً 10-15 تو پیٹرن ممبرس انہوں نے وہ کیے ہیں, وہ آئی تھنک سو, آئی ایم ناٹ شیور, مے بی آئی ایم رانگ, بٹ اتنا انرجیٹک بندہ ہے وہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو اشرف بھائی, شبیر بھائی, آپ انڈیا میں بھی دیکھیں تو انڈیا میں بھی ایک بڑا کام انہوں نے اس دفعہ یہ کر لیا کہ میمن ڈے جو انڈیا میں یا پوری دنیا میں الگ الگ دنوں میں وہ ہوتا تھا, انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کر دیا کہ ایک ہی دن ہوگا. آئی تھنک اپریل کا کوئی ڈے ہے, آئی ایم ناٹ شیور کون سا دن, مگر وہ ایک ہی دن پوری دنیا کی میمن کمیونٹی بنائے گی میمن ڈے, اور یہ کریڈٹ پورا کا پورا سلمان اقبال کو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ جو ڈیلیگیٹ کرنا, یہ کس پوسٹ پہ کس بندے کو لانا, کس سے کیا ٹیلنٹ نکالنا,
وہ کہتے ہیں نا کہ ہیرے کے جو وہ ہے وہ جو ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے. اور آپ جوہری ہیں؟ نہیں, سلمان بھائی جوہری ہیں. ہم اپنے آپ کو ہیرا بول دیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ہیرا بول, نہیں ویسے یہ بات ہے. تو وہ ڈیلیگیٹ کرنا یا اس پوسٹ پہ بٹھانا یہ بڑا معنی رکھتا ہے. میں آپ کے پروگرام سے ایک چھوٹے سے ایک آئیڈیا میں شیئر کروں گا. ہم لوگ ایجوکیشن وغیرہ پہ بڑا کام کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑا کام ہو بھی رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے وڈیروں کو مل کے جو فائنینشلی ساؤنڈ ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میمن کمیونٹی اسلامک بینک کا کرنا چاہیے, جس پہ آپ بھلے اس کو کمرشلائز کرو بٹ اس میں آپ ان میمنوں کو, کیونکہ آپ ایجوکیشن دیتے ہو نا, اٹ ٹیکس لانگر. جو بچہ یا جو بندہ باہر مارکیٹ میں دکان کھولنا چاہ رہا ہے یا کام کرنا چاہ رہا ہے, ٹیلنٹڈ ہے, ان کو آپ کو فنڈز دینا چاہیے. ان کے لیے کوئی لون کا, کوئی فنڈز کا, کوئی اسلامک بینک کا ایسا نظام ہونا چاہیے کہ آپ جو 4 5 8 10 جو بینک کے جو وہ ہوں گے ڈائریکٹرز, جو انویسٹرز بھی ہوں گے, وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں, اسے فائدہ بھی دیں. دیر شوڈ بی سم تھنگ لائک دیٹ. وہ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ جب تعلیم دیتے ہوتے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اب ہم پاکستان میں تعلیم کی بات کرتے ہیں نا, آپ بتائیں کیا میٹرک والا یا انٹر والا یا ماسٹرز والا اس کو کتنے کی جاب ملے گی, اور کیا وہ جاب ملے گی تو ہم وہی بات کریں گے کہ وائٹ کالر راشن کے لیے ابھی بھی ترس رہا ہے, تو وہی تو وائٹ کالر ترسے گا. تو آج سے اب 10 سال بعد یا 12 سال بعد یا 15 سال بعد ایک بچے کو اگر ہم ماسٹرز بنا بھی دیتے ہیں, تو میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں پیرالل چلائیں, کیونکہ اس کو آپ بنانے کے بعد کیا کریں گے, اس کی جاب کی اس کی کیا ہوگی, کیا اس کو باہر, ہر آدمی تو باہر نہیں بھیج سکے گا, تو کیا ہوگا پھر, وہ اب 1.5 لاکھ میں 2 لاکھ میں کام کرے گا جہاں اخراجات 5 لاکھ کے ہوں گے, تو پھر وہ وہی راشن کے لیے آئے گا, پھر آپ کیا کرو گے. فائنینسنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی آگے آنے والے دنوں میں. یہ بڑا اہم ترین پوائنٹ آج ریز ہوا ہے اور بڑا منفرد بھی ہے کہ کمیونٹی کے بڑوں کو مل کر کوئی اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم آگے آنے والی دنوں کے لیے ہمارے نوجوانوں کو اگر کوئی پلیٹ فارم دینا ہے, کوئی فائنینشیل پلیٹ فارم دینا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. بینک ایک تجربہ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی آپشنز ہیں, ان پر ہمیں غور ضرور کرنا چاہیے. باتوں میں بڑا اہم ترین ذکر مڈل ایسٹ کے موجودہ ینگ انرجیٹک جو لوگوں کا ہوا ہے, اس میں کامران غنی صاحب کا نام ہے, کامران غنی بنگڑا صاحب. تو میں خود ان کے والد محترم غنی بنگڑا, مرحوم عبدالغنی بنگڑا صاحب کا شاگرد بھی رہا ہوں, اور آج کے اس مبارک موقع پر رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں ہیں, تو میں نہ صرف محترم جناب عبدالغنی بنگڑا صاحب بلکہ دیگر تمام مرحومین جتنے بھی ہمارے اکابرین اور ہمارے جان پہچان والے, ہمارے رشتہ دار, ہمارے والدین آج ہم میں موجود نہیں ہیں, ان سب کے لیے دعائے مغفرت ضرور چاہوں گا کہ ہم سب جو ہے اس دعا کے ساتھ اس رمضان میں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیں کہ اللہ پاک نے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور انتہائی عبدالغنی بنگڑا صاحب کی شخصیت, جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ انسانی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی, اپنے کئی کاروبار انہوں نے اس لیے چھوڑ دیے کہ انہیں وقت نہیں ملتا تھا سماجی خدمت کے لیے. تو شاید اسی کا ثمر ہے کہ آج کامران غنی ایک اچھے عہدے پر ہیں اور بہت اچھا سوچ بھی رہے ہیں. تو آخری ایک سوال میں کرتے ہوئے پھر میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ میرا ننھا دوست, اب یوٹیوب, آپ جب یوٹیوبر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو یوٹیوبرس پہ آپ کی نگاہ میں بھی ہوں گے, اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آپ کے بڑے بھائی جو ہیں حمزہ محمد جو ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھے انداز میں یوٹیوبر پہ باقاعدہ لیکچرز دیا کرتے تھے, اور بڑے یوٹیوبرز جو ہیں ان کے مہمان بنے ہیں, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, جنید اکرم ون آف دیم, اور دیگر بھی کئی یوٹیوبرز جو ہیں. تو کیا ارادہ ہے آگے آنے والے دنوں میں آپ کے کسی پروگرام میں بھی ہم جو ہے چھوٹے سے کسی یوٹیوبر کو موقع ملے گا یا نہیں, میں پوچھنا چاہوں گا. پلاننگ چل رہی ہے, پلاننگ کچھ بڑا آنے والا ہے انشاءاللہ, کچھ بہت بڑا آنے والا ہے. یوٹیوبرز بھی آئیں گے, بہت سارے لوگ آئیں گے, بہت سارے لوگ ہیں, یوٹیوبرز بھی آئیں گے اور بہت سارے اور سیلیبریٹیز بھی آپ کے آئیں گے. اور اگر اس میں کہیں چھوٹا سی جگہ میرے لیے بھی بن جائے تو پلیز آپ کوشش سب سے پہلے آپ ہوں گے. ارے کیا بات ہے. تو آغاز ہی مجھ سے ہو رہا ہے جی. یہ آج یوٹیوبر ہمارے ینگ انرجیٹک اپ کمنگ یوٹیوبر محمد داؤد محمد نے اپنے چینل کے لیے مجھے بک کیا ہے ابھی پہلے پروگرام کے لیے. لیٹس سی اس پروگرام میں بھی ہم آپ سے ملاقات کریں گے, لیکن آج کے پروگرام کو الطاف محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آخر میں
चंद 1 मिनट का अगर कोई मैसेज, ये कैमरा आपके साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि कोई एक मैसेज हमारे नौजवानों के लिए और हमारे मेमन कम्युनिटी के लिए या उन तमाम लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं, कोई ऐसा मैसेज रमज़ान के इस बाबरकत मौके पर। सबसे पहले तो अल्ताफ़ भाई आपका शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि इसमें आप दी मेमन टीवी और अली गोडल साहब को भी ऐड इसलिए कीजिएगा कि हमारी कोशिशें और काविशें आप बखूबी जानते हैं किस अंदाज से दी मेमन टीवी HD और अली गोडल हमारे CEO उन्होंने जिस अंदाज से इस पूरी कारवां को आगे बढ़ाया है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारा ये वेल इक्विप्ड, यकीन तौर पे आपने आते ही मुझे कहा कि मैं ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े चैनल पर बैठा हूँ, माशाल्लाह आपका तजुर्बा भी है, तो ये उन्हीं का मरहून मिन्नत है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो अपने इस मैसेज में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। ज़रूर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अल्ताफ़ भाई आपका भी और अली गोडल का। मैंने ऐसा एनर्जेटिक बंदा, क्योंकि मैं इसको तकरीबन 5 साल 6 साल से जानता हूँ, जब ये चैनल शुरू भी नहीं हुआ था, और जो एनर्जी इसकी है माशाल्लाह, अल्लाह इसको और कामयाब करे। लेकिन एनर्जी के साथ साथ जो हम्बलनेस है इसमें, जो जिस इज़्ज़त के साथ, जिस अदब के साथ वो मिलता है मुस्कुराते हुए हर महफ़िल में, ये वाकई दाद का हकदार है। क्योंकि आप जब एक रात के अंदर कोई 10 जगहों पे जाते हो ना महफ़िलों में, तो आपकी एनर्जी डाउन भी होती है, आपको हर आदमी से मुस्कुरा के बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट सल्यूट टू हिम, माशाल्लाह इसने इन चंद दिनों में ये जो एम्पायर खड़ा किया है का मेमन टीवी का, तो ये अक्सर ये कहता है कि मेरी वालदा की दुआ मेरे साथ है। अभी मुझे पता चला कि इनकी वालदा हॉस्पिटल में है, तो अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे और इनका साया इन पर तादेर कायम रखे। और एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं भूलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारे वहाँ पर अनिल अमीन है UAE में, ही इज़ द बैकबोन बिहाइंड द मिडल ईस्ट चैप्टर। तो मैं इसलिए ये इनका नाम लेता हूँ कि मैं तमाम लीडरों को भी ये बताऊँ, या ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने उनको जो आपके लिए काम कर रहे होते हैं उनको आप पहले रखें, क्योंकि वो अगर नहीं काम करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी। वो काम करते हैं, जी जान लगाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अनिल अमीन, थैंक यू वेरी मच अली गोडल, थैंक यू वेरी मच माय लवली ब्रदर, माय स्वीट ब्रदर अल्ताफ़ बायानी, माय हमनेम, और जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब, बहुत शुक्रिया दाऊद, मोहम्मद दाऊद। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे। और नाज़रीन किराम, हमारी रमज़ान घराने की आज की इस ट्रांसमिशन को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, और मिलते हैं अगले सेगमेंट में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।